بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں تقوی حاصل کر لو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، خشیت الہی کے پیکر بن جاؤ، طہارت والے بن جاؤ، اور تمام تر پراگندہ خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکال دو اور متشابہات سے بچ جاؤ۔ ہر وہ چیز جو گناہوں کی طرف لے کے جانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ اور تقوی حقیقت میں کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تقوی حقیقت میں دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں پہ ہے۔ دل پاک ہو گیا، تزکیہ نفس ہو گیا، دل سے قدورتیں ختم ہو گئیں، حسد ختم ہو گیا، کینہ بغض چغلی غیبت جیسی عادتیں ختم ہو گئیں، تو بندے کو اللہ وہ نور عطا کرتا ہے جس کو تقوی کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جو صاحب تقوی ہوتے ہیں ان کی نگاہوں کے پردے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، وہ پھر نگاہ فراست کے مالک بن جاتے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کے باوجود کہ وہ تقوی طہارت کے مالک ہیں، صاحب ایمان ہیں، سچے دل سے اللہ کے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ بے حد متقی ہیں، تیسرا حکم صادر ہوتا ہے، کونوا مع الصادقین، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ صاحب ایمان ہے جہاں چاہے پھرتا رہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، سمجھانے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی تمام تر پابندیوں کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کرنا ہے، تمام تر احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اب صاحب ایمان ہے لیکن اس کے گلے میں پٹا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈال دیا ہے، وہ پٹا کیا ہے کہ تقوی اختیار کر لو۔ گویا کہ جب تقوی اختیار کر لیا تو تم کسی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکے ہو، کسی کے فرامین پہ عمل کر چکے ہو، کر رہے ہو، جیسے شیخ کہتا ہے آپ اس کے مطابق چل رہے ہو، جیسے اللہ کے رسول کی مرضی ہے آپ اس کے مطابق چل رہے ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور جب تقوی اختیار کر لیا، اب یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے پھرتے رہو، اب بندہ متقی ہے، بندہ صاحب ایمان ہے، مگر تیسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گندے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی، جھوٹوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اب متقی ہے، پرہیزگار ہے، مگر اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ کبھی بھی غافل لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرنا، ورنہ ان کی نحوست تم پہ پڑے گی۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے، شراب کی بو آنا شروع ہو جائے گی۔ سود خوروں کے پاس بیٹھو گے، سود خور بن جاؤ گے، اس کی ہوا لگے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا تو ہر شخص سود سے دوچار ہوگا، اور جو سود کے اتنے خلاف ہوں گے کہ بچنا چاہتے ہوں گے مگر ہوا ان کو بھی لگے گی، اور وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ چند بکریاں لے کے جنگل کی طرف چلا جائے، وہاں ان بکریوں کے دودھ پہ اپنی زندگی بسر کرے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تقوی طہارت کا مالک بھی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس لیے کہ سچوں کی نگاہ جب پڑتی رہے گی تو بندہ سچا ہی رہے گا۔ جب جھوٹوں کے پاس بیٹھے گا، غافل لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو غافلوں کی نحوست پڑے گی، وہ بندہ تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولتا بولتا جھوٹا ہو جائے گا۔ تو لہذا سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ والوں سے جو فیض حاصل ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے فیض نظر سے حاصل کرنا، ایک ہے خبر سے حاصل کرنا۔
خبر یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء سے سنیں۔ خبر یہ ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں، آپ عالم دین بنیں، آپ حدیث پاک پڑھیں۔ آپ کا جتنا مطالعہ ہوگا، جتنی معرفت ہوگی، جتنا آپ کا مطالعہ ہوگا اتنا ہی نور ملے گا۔ لیکن اس کی رفتار اتنی سست ہے کہ بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے وہ مقام نہیں پا سکتا جو اہل نظر کی فیض والی نظر سے ملتا ہے۔ اہل نظر کی جب نظر پڑتی ہے تو پھر جو کئی برسوں سے بندہ لگا ہوتا ہے نا، وہ منزل تب بھی پا نہیں چکا ہوتا، وہ منزل پانے کے لیے جب کسی اہل نظر کے پاس جاتا ہے وہ کیمیاں بنا دیتا ہے، وقت شارٹ کٹ کر دیتا ہے۔ ایک طرف بندے نے 16 سال لگائے علم حاصل کرنے کے لیے، ایک طرف وہ ہے جس نے صرف باورچی کا کام کیا لیکن شیخ کی نگاہ پڑی، اسے حافظ بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، قاری بھی بنا دیا۔ سب سے شارٹ کٹ اگر کوئی طریقہ ہے تو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم پہ نظر کرم ہو، ہمیں پڑھنا بھی نہ پڑے، علماء کے پاس بھی نہ جانا پڑے، داخلہ بھی نہ لینا پڑے، کالج یونیورسٹی بھی اٹینڈ نہ کرنی پڑے۔ واقعی یہ چیز مل جائے، کب ملے گی؟ اس کے لیے صحبت کا ہونا ضروری ہے۔ جب صحبت نہیں ہوگی نظر پڑے گی نہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، شیخ ادھر ہے، اگر صحبت نہیں ہے تو نظر نہیں پڑے گی۔ اس کے دلائل میرے پاس ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں کو تو ڈائریکٹ فیض ملا رب کائنات جل وعلا سے۔ اب رب کائنات جل وعلا کا ملا ہوا فیض کن کو ملا؟ یا تو ان صحابہ کو ملا جو ہمہ وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور جو صحابی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا وہ رنگا گیا۔ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی شجاعت والے بن گئے، اور یہاں تک کہ حیدر کرار بنے۔ بات یہ ہے یہ قرب والے لوگ تھے، ان پہ نگاہ نبوت کا فیض ایسے جاری ہوا کہ ان کو ایسے رنگ نصیب ہوئے کہ رہتی دنیا تک ان کو اللہ نے شان عطا کی۔ نظر پڑی تو عشرہ مبشرہ بنا دیا۔ جتنے صحابہ آپ ان کے نام دیکھ لیں، جو سرکار کی بارگاہ میں زیادہ قرب پاتا تھا وہی اتنے بڑے مرتبے پا لیتا تھا۔ اور یہ چاروں صحابہ سارے صحابہ سے افضل ہیں، اور ان سارے صحابہ، ان چاروں صحابہ میں سے افضل ترین اگر کوئی صحابی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرا اتنا قرب والا صحابی ہے، 2 سال کا فرق ہے، آپ بڑے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ 2 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن حقیقت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں۔ روایتیں مختلف ہیں، مختلف ایسے اور بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں بڑا ہوں، کہا کہ بڑے تو سرکار ہی ہیں، بس پہلے میں پیدا ہو گیا تھا، بڑے سرکار ہی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں ہے میرے رب نے مجھے عطا کیا، میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اب یہ صحبت کا تو فیض ہوتا ہے، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت اختیار نہ کرتے تو یہ فیض نہ مل سکتا۔ یہ نگاہ نبوت کا فیض ہے، صحبت سے ملتا ہے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھتے جتنا زیادہ وقت دیتے ہیں اتنا ہی ان کو رنگا جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے بس وقت بھی نہ لگانا پڑے، سب کچھ گھر بیٹھے مل جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایک اس کی صورت ہے، کوئی ایسی شرعی مجبوری ہو اور وہ بندہ صحبت اختیار نہ کر پا رہا ہو، اس کی مثال حضرت خواجہ اویس کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور بیٹھے دور ہیں، کرن میں بیٹھے ہیں، مگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گن گاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں منقطع نہیں ہوئے، مسلسل تصوراتی رابطہ تھا، پریکٹیکلی آتے ہیں، لیکن شرعی حکم کیا ہے؟ ماں نے جیسے حکم دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی ماں کا کہنا مانو، جیسے کہہ دے اس کے خلاف نہیں کرنا۔ 2 مرتبہ آنا نصیب ہوا مگر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ہمہ وقت اللہ کے نبی کے گن گاتے تھے۔ تو وہ بندہ جو کہتا میں آ نہیں سکتا، وہ دور بیٹھ کے، اس وقت تو تصوراتی رابطہ تھا، اب تو موبائل ہر بندے کی جیب میں ہے،
اور وہ پھر بھی غافل رہے، بات کرنا پسند نہ کرے، مثال یہ سمجھ لیں کہ بیٹا اگر باپ سے 1 مہینے تک بات نہ کرے، اس باپ پہ کیا بیتے گی، فیصلہ خود کر لیں۔ آپ سمجھتے کہ شاید اتنی ہماری اہمیت نہیں ہے، اس کا اندازہ کسی وقت آپ کو ہوگا جب آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور کوئی آپ سے رابطہ نہیں کرے گا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ دوری اس کا نقصان کتنا ہے۔ جو رابطے میں مسلسل رہتا ہے وہ سیکھتا رہتا ہے، اس پہ نظر کرم پڑتی رہتی ہے۔ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت باجزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ جہاں بھی بیان کرنے کے لیے جاتے، خطاب کے لیے تشریف لے جاتے، اس علاقے کے کتوں میں سے ایک کتا آپ کے پیچھے لگا رہتا، جہاں بھی آپ بیان کرتے وہ باہر بیٹھا رہتا، اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ جاتا۔ ایک دن اچانک خیال آیا کہ یار میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، یہ کتا آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو بار بار دیکھا جائے وہ یاد بھی رہتا ہے کہ یہ وہی تو ہے، وہاں بھی بیٹھا تھا، ادھر بھی بیٹھا تھا، فلاں دن فلاں علاقے میں بھی بیٹھا تھا، تو یہ وہی کتا تو ہے۔ بس ایک دن بیان کرتے کرتے نگاہ جو پڑی، اس کتے کو ایسا رنگا، لکھنے والے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، جمال الاولیاء کتاب ہے، دیوبندیوں کے پیر لکھتے ہیں کہ باجزید بسطامی علیہ رحمہ نے جو نظر ڈالی، وہ کتا ایسا مست ہوا کہ 40 کتے اس کے گرد گھیرا باندھ کے بیٹھا کرتے تھے۔ یار ایسے نگاہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی سے کسی نے عرض کی کہ حضور جو نظر امیر خسرو پہ ڈالی ہم پہ بھی ڈال دیں۔ فرمایا پہلے امیر خسرو بن کے تو آؤ نا، وہی عقیدت لے کے آؤ، وہی پیار لے کے آؤ، وہی خدمت لے کے آؤ، وہی جذبہ لے کے آؤ، وہی یقین لے کے آؤ، وہی توکل لے کے آؤ، وہی صحبت لے کے آؤ، ایسے بن کے تو آؤ نا۔ نظر نہ پڑے تو پھر کیا نا، ذہن میں یہ ہے کہ لوگوں کو دیا جاتا، ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا؟ بھئی جن لوگوں کو ملتا ہے ان جیسا عقیدہ تو لاؤ نا، ان جیسا وقت لے کے آؤ، ان جیسی خدمت لے کے آؤ، پھر یہ گلہ کر سکتے ہو کہ یار خدمت میں بہت اچھا ہوں۔ بھی خدمت میں آگے ہیں، ذکر میں آگے نہیں ہے۔ اگر بندہ کہتا ہے ذکر میں بھی میں آگے ہوں تو خلوص میں آگے نہیں ہے، اور بہت ساری کمیاں ہیں جن کا تذکرہ میں کروں تو ٹائم چاہیے۔ صرف اتنا کہوں گا، اصحاب کہف کے اس کتے کو دیکھیے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ وہ کتا تھا تو اپنی ذات کے حوالے سے ایک کتا، کتے تو اور بھی تھے۔ مجھے بتائیے اصحاب کہف کے ساتھ اس کا پیار کس طرح کا تھا کہ وہ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے پتھر اٹھا کے اسے مارا تاکہ اسے بھگا دیں، یہ بولے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہم نے تو پناہ لینی، چھپنا ہے غار میں، یہ بار بار وہاں پہ بولے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں چھپے۔ اب پتھر بھی مارے جا رہے ہیں مگر وہ پھر بھی واپس جانے والا نہیں ہے۔ یار آپ کو تو پتھر نہیں مارے جاتے، آپ کو تو پیار سے بلایا جاتا ہے، لنگر کھلایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، اور عزت کی مسند پہ بٹھا کے دستاریں سر پہ رکھی جاتی ہیں، خرقے پہنائے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو نگاہ کیسے پڑے گی، قرب کیسے ملے گا؟ سچی بات ہے، میں دل برداشتہ ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابرین کی حالت یہ تھی کہ 12 سال اپنے شیخ کی بارگاہ میں مسلسل ٹائم دیا، گھر بار چھوڑ دیا، کوئی طلب نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی اسی قسم کی کوئی ایسی رکاوٹ بظاہر جو تھی وہ ساری رکاوٹیں ختم کر دی۔ اپنے شیخ کی بارگاہ میں 12 سال بیٹھے تو فیض پایا۔ آج رائے ونڈ میں وہاں جھنڈے والی سرکار کے نام سے فیض لوٹا رہے، پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بابا جی غلام زین العابدین سرکار رحمت اللہ علیہ، آپ نے جو تاریخ رقم کی ہے کہ گھر بار موجود بھی ہے، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، صرف حقوق ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، خدمت کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اتنا ٹائم انہوں نے دیا، یہاں تک کہ جب موت آئی تو شیخ کے قدموں میں موجود تھے، رنگے گئے نا۔ اسی طرح میرے بابا جی نے ٹائم دیا، روزانہ صبح کے وقت جیسے ملنگ صاحب جایا کرتے تھے، میرے بابا جی بھی جایا کرتے تھے، گھر بار کا سارا کام، ساری ڈیوٹی بابا جی شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دینے کے بعد فیض ملا۔ اسی طرح اعلیٰ حاصل کیا، چلتے رہیں، جس نے بھی پایا ہے اس نے وقت دیا ہے، وہ قریب آیا ہے، وہ خادم بنا ہے، تب جا کے یہ چیزیں ملی ہیں۔ تو سچی بات ہے، ہم تو
عجیب ایک کیفیت ہوتی، کہتے ہیں کہ بس دستار مل گئی، خرقہ مل گیا، ہم غوث پاک تو بنے نہیں یار، ایسے غوث نہیں بنتے، سچی بات ہے۔ میں تو آپ سے صرف 12 دن مانگتا ہوں، پورے سال میں 365 دنوں میں صرف 12 دن مجھے چاہیے، لیکن بات یہ ہے ہماری قربانی، ہمارا اثار 12 دن بھی نہیں دے سکتا، تو یہ اثار کاہے کا؟ ہم مال دے سکتے ہیں، پیسے دے سکتے ہیں کہ پیسے لیتے جائیں جتنے مرضی لے لیں، لیکن پیسے یہ سمجھ لیں ایک جز ہے عقیدت کا، صرف ایک حصہ ہے، پتہ نہیں کتنے حصے طریقت ہے، اس طریقت میں سے ایک حصے پہ آپ عمل کر رہے ہیں، اپنی حیثیت سے بھی کم۔ میں سمجھتا ہوں ایک بندہ کروڑوں پتی ہے، اس کی حیثیت کروڑوں کے حوالے سے ہونی چاہیے، لیکن کیا کرتا ہے وہ بھی اسی طرح جو ایک مزدور دیتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب کمپیریزن کریں، میرے بابا جی کہا کرتے تھے حصہ بقدر جثہ، بھئی حصہ اس کے مطابق ملتا ہے جتنا بڑا اس کا جسم ہوتا ہے۔ بھئی ایک بندہ ایک روٹی کھا لیتا ہے، ایک بندہ آدھی روٹی کھا کے گزارا کرتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے نہیں یار میرا جسم اتنا بڑا ہے، میں تو زیادہ کھاتا ہوں ورنہ ایک روٹی سے میرا کچھ بھی نہیں بنتا، وہ کہتا جی کم از کم 2 روٹیاں چاہیے۔ ایک بندہ پورے چنگیر میں جتنی روٹیاں ہوتی ساری کھا لیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے حال میں مزید مجھے اور چاہیے۔ بابا جی عطا جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں گئے نا اپنے شیخ کی بارگاہ میں، تو حالت یہ تھی کہ پنجاب کے رہنے والے تھے، جی بھر کے اور سیر ہو کے کھانے والے تھے، وہاں اصول کیا تھا، ایک ایک روٹی ملتی تھی، وہ جو لانگری تھا ایک ایک روٹی دے رہا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے۔ اب کھانا کم ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا یار یہاں رکھ دے، ہم کھانے والے لوگ ہیں، یہ کیا بات ہے ایک ایک روٹی دے رہے ہو، ہم پنجابی لوگ ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہاں کا اصول یہ، آپ نے میں یہ سارے اصول میں توڑ دوں گا۔ آپ نے اس سے وہ روٹیوں کا وہ جو برتن تھا چنگیر جس کو ہم کہتے ہیں اور چھابا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، وہ پکڑ کے نیچے رکھا، کھانا شروع کر دیا۔ وہ لانگری تھا، چلا گیا حضرت صاحب کی بارگاہ میں، حضرت غلام جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے حضور یہ جو پنجاب سے آیا نا یہ اتنا عجیب ہے، اس نے تو مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا، کہنے لگا یہاں رکھ دو ہم جی بھر کے کھائیں گے۔ آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا مولوی صاحب کیا بات ہوئی، ایسا ہوا؟ کہنے لگے جی حضور ہم پنجاب کے رہنے والے پیر خانے آ کے اگر جی بھر کے نہیں کھائیں گے پھر کہاں کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹے حالات اجازت نہیں دیتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ حالات حضور اجازت دیں گے تو ہم کھائیں گے، اجازت نہیں دیں گے نہیں کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لیں جب فاقہ آ گیا پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے حضور فاقے بھی کاٹیں گے، اور کاٹ کے دکھائے۔ 27 دن کا فاقہ آیا، آپ نے کاٹ کے دکھایا۔ 27 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے اناج کھانا چھوڑ دیا، 12 سال کا روزہ رکھا، روٹی کھا کے نہیں دیکھی، پھل پہ گزارا تھا یا سادہ سی کوئی چیز کھا لیتے، لیکن اناج نہیں کھایا۔ ہم نے تو وہ پریکٹس نہیں کی۔ یار میں تو اتنی کنسیشنیں دے رہا ہوں کہ آپ نے صرف 12 دن دینے، اب میں نے مزید کنسیشن دے دی ہے کہ آپ اس طرح کریں 3 ماہ کے اندر ایک بار آ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 مہینے تک آپ بات ہی نہ کریں، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطے میں نہ رہیں۔ یاد رکھنا جس بندے کو اپنے شیخ سے دوری ہوتی ہے وہ گمراہی میں جا سکتا ہے۔ کیسے گمراہی میں جائے گا؟ جب دور ہے نا، ملاقات نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ کسی کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، بدعقیدگی اس پہ وارد ہو سکتی ہے، اور پھر کیفیات کیا ہوں گی کہ یار وہاں پہ کیا ہوتا ہے صرف ختم پڑھا جاتا ہے، وہاں وہ جو ختم پڑھا جاتا ہے ہم تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، وہاں جانے کا فائدہ کیا؟ یاد رکھنا یہاں پہ آنے کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ میرے بابا جی حضور فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا بابا جی عطا جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدر الدین ہمارا وہ بھائی ہے جس کی قبر سے فیض جاری ہوگا۔ گھر بیٹھے تو فیض نہیں ملے گا، قبر پہ آنا پڑے گا۔ یہ وہ ہیں فقیر نام تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو، یہ زندہ کرامت والے ولی ہیں۔ 1.5 سال کے بعد بھی قبر سے نکلے ہیں تو کفن سلامت ہے، چہرہ بھی سلامت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ زندوں کے ساتھ زندہ ہونا، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے مراقبہ چاہیے، اس کے لیے تصور چاہیے، اس کے لیے آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا پڑے گا۔ گھر بیٹھے کچھ نہیں ملتا، صرف نذرانے دینے سے کچھ نہیں ملتا، یہ یاد رکھنا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار کم از کم آپ جہاں بھی رہیں یار اپنے شیخ کے سائے کے تلے رہیں۔
میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے بیٹا اپنے شیخ کو اوڑھنی بنا لو. میں نے کہا کیسے اوڑھنی؟ فرمایا جیسے بندہ چادر اوپر لیتا ہے نا اپنے شیخ کے سائے میں رہو, کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ شیخ سے غافل ہو. تو اس طرح ہمیشہ جب یہ تصور کریں گے تو فیض ملے گا. گھر میں یہ چیز ممکن نہیں ہے, بندہ غافل ہو جاتا ہے. جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں یہ بات کہیں کہ جب گھر جاتے ہیں حالت بدل جاتی ہے, دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں, ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ صحابہ کی کیفیت بتا رہا ہوں. تو حضور والا میں نے تو کنسیشنیں دے دی, لیکن یار جو آ سکتا ہے, جس کی مجبوری نہیں ہے, جو صرف یہ کہتا ہے کہ یار پیسوں کی مجبوری ہے, چلے مانا کہ اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, وہ نہیں آ سکتا, کوئی بات نہیں. لیکن جس کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, وہ کہہ جی کنسیشن مل گیا اب تو 3 ماہ کے بعد جائیں گے, بڑے افسوس کی بات ہے یار. سچی بات میں کہہ رہا ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ نے, جس کی مجبوری, اس کو جاب میں چھٹی نہیں مل رہی, اس کے آفیسرز بڑے سخت ہیں, یہ مجبوری جینون مجبوری, تو اس کے لیے اجازت ہے وہ اپنے گھر میں رہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مہینے میں ایک بار رابطہ بھی نہ کرے. واٹس ایپ کے ذریعے یار آپ تو ہمہ وقت رابطہ کر سکتے ہیں. جہاں سے آپ نے پیسے لینے ہیں اور وہ بندہ پیسے آپ کو نہیں دے رہا, آپ کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس دن آپ اسے فون پہ ٹچ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یار آپ نے وعدہ کیا تھا, آج وہ ڈیٹ آ گئی, یا پیسے دے دیں. وہ کہے گا یہ آج بھی نہیں ہے, چلے کل میں کوشش کروں گا. کل پھر آپ فون کریں گے, بھئی کل آ گیا. وہ کہے گا یار 5 دن کا ٹائم دے دیں. آپ 5 دن وہ بڑی انتظار میں گزاریں گے, 5 دن کے بعد پھر فون کریں گے کہ یار وہ پیسوں کا آپ نے کہا تھا. مجھے بتائیں, جہاں پیسے چاہیے تو آپ کے پاس فون ہے, جہاں دین کی وہ دولت جو آخرت میں کام آنی ہے, جہاں اللہ کے ولیوں کی صحبت نصیب ہونی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. یار وہ 8 دن میں ایک بیان ہوتا ہے, وہ سننے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ میرے شکوے, یہ میرے گلے آپ اپنے, سچی بات ہے, دامن میں لے کے جائیں اور سوچیں اس پہ. سچی بات میں کہہ رہا ہوں. تربیت کیا ہوگی؟ مجھے دبئی سے ایک بچے نے فون کیا, کہنے لگا میں کئی دنوں سے بابا جی سویا نہیں تھا, اور کئی مہینوں سے میں آپ کا واٹس ایپ نہیں سنتا تھا, غفلت میں تھا. اب کئی دنوں سے ٹینشن کی وجہ سے جاب ختم ہو گئی, مسائل ہو گئے, تو ویزا ختم ہو گیا, پریشانیاں تھیں, فارغ تھا. میں نے آپ کا بیان سنا, وسوسوں کے موضوع پہ آپ کا بیان تھا. جس دن میں نے وہ بیان سنا مجھے اتنا سکون ملا, میں نے جی بھر کے نیند کی, ساری رات سویا رہا. کئی دنوں کی نیند جو ڈسٹرب تھی, میری نیند سکون سے آئی, اور مجھے جو خیالات آتے تھے وہ سارے ایک ہی رات میں ختم ہو گئے, صرف بیان سننے سے. میں یہ نہیں کہتا میرے بیان سنیں, اب نہیں سنتے نہ سنیں, علماء کے تو سن لیں یار, جو اچھے لگتے ہیں, جو آپ کو پسند ہیں, آپ ان کے بیانات سنیں. لیکن یار خدا را علمی حوالے سے آپ توجہ کریں, آپ اپنی اس غفلت کو چھوڑ دیں. آپ ہمیشہ اپنے پاس کتابیں رکھیں, ان کا ڈیلی مطالعہ کریں, ورنہ کیا ہوگا, آپ غوث پاک نہیں بن سکیں گے. اور میں رہتی دنیا تو اب ساری زندگی اب ٹل لگا لیں, میں کہتا ہوں پڑھتے بھی رہتا اب بھی نہیں بن سکتے. وہ تو ہستی ایسی ہستی تھی, لیکن انہوں نے بھی کیا کیا, درست العلم حتی صرت کتبہ, میں نے علم حاصل کیا تب جا کے میں کتب بنا. حضور والا, تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ مرتبے نہیں ملیں گے. آپ پاس تو ہو جائیں گے, ہو تو 33% نمبر لے کے بندہ پاس ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن درجات ان سے آپ محروم رہیں گے. اولو العلم درجات, جو اہل علم ہوتے ہیں درجات تو ان کے پاس ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا, صحبت نہیں ہوگی, آپ کے پاس کسی کی نگاہ کا فیض نہیں ہوگا, تو پھر سچی بات ہے درجات نہیں ملیں گے. پھر ٹھیک ہے روٹین میں پاس ہو جائیں گے. یہ مجھے بھی پتہ ہے, میرے بابا جی کا ہر مرید اگر وہ توبہ کرنے والا ہے, یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ جنتی شخص ہے. یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے نا صحابہ کو, خاص صحابہ کو, لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے. اب میں کہتا ہوں ہر وہ شخص جنتی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں, جو نہیں بھی مرید وہ بھی جنتی ہے. میرے نبی کا امتی ہے نا, میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. جو ہمارا مرید نہیں, میں اس کے لیے بھی کہہ رہا ہوں. شرط صرف یہ کہ توبہ کرنے والا ہو. گناہ ہوتے ہیں, ہم سے بھی ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا, مگر اگر توبہ کرنے والا شخص ہے وہ جنتی شخص ہے. فرائض کی ادائیگی کرنے والا, نماز پڑھنے والا, اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے والا, زندگی میں ایک بار کافی ہے.
دیگر معاملات میں زکوٰۃ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، بخشایا ہے۔ بیویوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، حق وراثت بہنوں کو جو نہیں دیتا، سچی بات ہے وہ پتہ نہیں کتنا جواب دہ ہوگا، لیکن اگر ہر معاملے میں اسلام کو مد نظر رکھ کے چلتا ہے، کسی جگہ پہ بیعت نہیں بھی ہوا، میرے سرکار کا امتی تو ہے نا، میں تو اس کے لیے بھی کہتا ہوں پکا جنتی ہے وہ۔ میں صرف اپنے مریدین کے لیے، بابا جی کے مریدین کو لالچ نہیں دے رہا، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی کیا کہتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور سرکار کی سارے امتی شانوں والے، اور یہ امت مرحومہ ہے، اس پہ اللہ نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امتی مذنبۃ، میری امت جو ہے یہ گناہ گار امت ہے، لیکن آگے رب کائنات جل وعلا نے کیا فرمایا، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں تو غفور الرحیم ہوں۔ مگر یار اس رب سے جو معافی نہیں مانگتا، مجھے بتائیے کہ اس بندے کے دامن میں کیا ہے۔ اپنا معمول بنا لیں، کوشش کریں کہ اپنی حاضری مقدم رکھیں۔ اگر کوئی جینون مجبوری ہے، آپ نہیں آ سکتے، کوئی بات نہیں، نہ آئیں، اگلے مہینے آ جائیں، اگلے مہینے بھی مجبوری بن گئی، اس سے اگلے مہینے آ جائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ذکر اذکار بھی چھوڑ دیں، آپ رابطہ بھی چھوڑ دیں، آپ مطالعہ بھی نہ کریں، آپ بیانات بھی نہ سنیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ہاں، جو صاحب استطاعت ہے وہ اپنی جگہ کسی بندے کو بھیج دے، کرایہ اس کی جیب میں ہے، پیسے ہے، کسی غریب کا بھلا کر دے۔ پتہ نہیں کتنے غریب آنا چاہتے مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے۔ حضور آج تو وقت ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، اللہ آسانیاں دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تربیت کے حوالے سے 2-4 باتیں تھیں جو میں نے آج کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، لیکن یہ یاد رکھیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ گڑ ڈالنے سے کیا مراد ہے، جتنا وقت دیں گے، جتنی صحبت اختیار کریں گے، اور کچھ نہیں۔ یار مجھ سے اختلاف بجا، آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں، ممکنات سے ہیں، مگر بابا جی کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں۔ ہم بابا جی کی مزاشی پہ بیٹھے ہیں، آکے وہ قرب حاصل کریں جو ملنا چاہیے آپ کو، لیکن جب آپ اپنا وہ قرب پانے کے لیے آئیں گے نہیں تو پھر قرب ملے گا کیسے؟ یا تو خواجہ اویس کرنی جیسا عشق لے کے آئیں، ان جیسا پیار لے کے آئیں، بیٹھے رہیں وہاں پہ، مگر ان کا ایک لمحہ سرکار کی یاد سے خالی نہیں تھا، تو ایسا وقت لے کے آئیں۔ ہم تو 24 گھنٹے دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے یاد کرنے کا۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں اور اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، تصور میں کچھ دیر کے لیے باتیں کیا کریں، اور یقیناً جب آپ باتیں کریں گے نا، سرگوشی کریں گے، جواب ملے گا آپ کو۔ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، تجربہ شدہ بات کر رہا ہوں، مجھے ملتا ہے، میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ فیض ہے، یہ سرکار کا فیض ہے، ملتا ہے۔ آپ کریں تو صحیح، بات آگے سے جواب نہ ملے تو پھر کہنا اندر ہی سب کچھ ہے، سرکار اندر سے جواب عطا کر دیں گے۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وابسہ کو فرمایا، استفتح بالقلب، اپنے دل سے پوچھا کر۔ یہ بھی تو نگاہ کا فیض ہے نا، سائیوں نے دلوں کو رنگ دیا تھا، دل میں سب کچھ ہے۔ استفتح بالقلب، اپنے دل سے فتویٰ لے، بتائے گا دل کہ تو گناہ کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے، اندر کا مفتی بتائے گا۔ تو یار اس دل کو پاک کر لیں گے، پھر آواز سنائی بھی دے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہ ہماری حاضری قبول فرمائے اور یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب سلام پڑھ لیتے ہیں، سلام پڑھانے کے ساتھ